الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق اللہ مولانا العظیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی اممی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت کہ فضل و احسان سے ہمیں اللہ رب العزت نے پھر سے سالانہ عرس پاک کی اس بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق بخشی ہے. دوستان گرامی قدر، مومن کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا ختم المرسلین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو جس حد تک اس سے ممکن ہو سکے ہر سنت پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے. ابھی سلطان باہو علیہ رحمہ کا وہ کلام پڑھ رہے تھے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی. کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اسے کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری نہ ہو جائے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کو ایمان فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان نام ہے میری محبت کا. اور کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ
سلطان باہو علیہ رحمت نے تو بڑی غلط بات کر دی ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایمان سلامت مانگو، حضرت سلطان باہو کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت تو ہر کوئی مانگتا ہے، عشق سلامت مانگنا چاہیے۔ بات یہ ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو سلطان باہو کہہ رہے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، وہ میرے اور آپ کے ہر شخص کی دعا کا کہہ رہے ہیں۔ ہم میں سے نماز کوئی نہیں پڑھتا، روزہ کوئی نہیں رکھتا، سچ کوئی نہیں بولتا، غیبت سے اپنی زبان کو کوئی چھٹکارا نہیں دلاتا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے نہیں کرتا، اپنے پڑوسیوں پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، فقیروں مسکینوں کی مدد نہیں کرتا، یتیموں بیواؤں کا سہارا نہیں بنتا، لیکن کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار دعا کرو ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جاؤں۔ حضرت سلطان باہو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بے نمازی ہے، کوئی روزوں کو ضائع کرنے والا ہے، کوئی سود کھانے والا ہے، حرام کاری میں پڑنے والا ہے، اسے اپنے نفس کے محاسبے کی نہیں ہوتی، لیکن دوستوں کے سامنے دعا کر رہا ہوتا ہے، دعا کرنا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ نکل جاؤں۔ سلطان باہو کہہ رہے ہیں ایمان کی سلامتی کی صرف دل سے زبان سے دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا جب تک محبت مصطفیٰ تمہارے دل میں موجزن نہیں ہوگی، جب تک عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن نہیں کرو گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشق سلامت کوئی، او پگلے پہلے اپنے عشق کو سلامت کر۔ عشق سلامت ہوگا تو بندہ یہ جستجو کرے گا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولا کیسے کرتے تھے؟ عشق سلامت ہوگا تو بندہ جستجو کرے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کیسے کرتے تھے؟ عشق سلامت ہوگا تو بندہ جستجو کرے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ عشق سلامت ہوگا تو سنت پہ عمل ہوگا، سنت پہ عمل ہوگا تو مصطفیٰ کی محبت جاگے گی، مصطفیٰ کی محبت جاگے گی تو ایمان سلامت رہے گا۔ دوستان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور ہم اس دور میں اگر ناکامی کا شکار ہیں، بدحالی کا شکار ہیں، رحمتوں سے دوری کا شکار ہیں، برکتوں سے دوری کا شکار ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت عمل کو چھوڑ دیا۔ یہی ایک مثال لے لیں، آج کل اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے سلسلے کو تھوڑا منقطع کر رکھا ہے، بارشوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے، اور یہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہوتا، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، وہاں پہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کہہ لیں کہ کسی شخص کا جنازہ ہو گیا، لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، اب جو ہی جنازہ پڑھایا جائے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی بارش کے لیے دعا کریں۔ دوستان گرامی، عرض کرنے لگا ہوں کہ جنازے بارشوں کی دعا کے لیے اللہ نے نہیں رکھے، ٹھیک ہے نا؟ میری بات سمجھیے گا،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ اس چیز کو اپنانا جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے. ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. ہم میں سے ہر شخص یا کم از کم زمیندار 5 وقت کی نماز کے بعد بارش کے لیے دعا کرے گا، جنازے کے موقع پر دعا کرے گا، عرس کے موقع پہ دعا کروائے گا. لیکن اگر میں آج اعلان کر دوں کہ کل نماز استسقاء پڑھی جائے گی، رسول اللہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے 10 بندے بھی نہیں اجتماع کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت چھوڑی ہے؟ تمہیں بارش کی ضرورت ہے، نماز استسقاء پڑھو. نماز استسقاء پڑھو. نماز استسقاء پڑھنے سے ضروری نہیں کہ وہاں پہ نیک لوگوں کا اجتماع ہوگا تو بارش ہوگی. نہیں، جہاں بھر کے سارے گناہگار اکٹھے ہو جائیں لیکن بارش ضرور ہوگی، اس لیے کہ مصطفیٰ کی سنت ادا کی جائے گی. آپ 1000 جنازوں میں دعا کر دیں، جب اللہ کی مرضی ہوگی بارش آئے گی. لیکن مصطفیٰ کی سنت کو پورا کرو گے، نماز استسقاء ادا کرو گے تو اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی. اس لیے کہ اللہ رب العزت کو ہماری دعاؤں، عبادات، تسبیحات کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کی سنت سے پیار ہے. تو دوستان گرامی، میں نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ کوشش کریں اگر اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے برکات کو اپنے گھر میں اکٹھا کرنا ہے تو کوشش کریں. ہم اس قابل نہیں ہو سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے صحابہ سے ارشاد فرما گئے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ میری ہر سنت کو پورا کر سکے، تو پھر ہم تو 1400 سال بعد بڑے دور کے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو پورا کر سکیں. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو قدم بھی اٹھائیں، جو کام بھی کریں، ہم یہ سیکھیں، علماء سے سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ قدم اٹھائیں، وہ کام کریں، اس کام کی طرف دھیان کریں، اس دعا کو مانگے اللہ سے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی. ہم اپنی زبان میں 1000 التجائیں کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ہر نماز کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ضرور پڑھا کریں. اب آپ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، یا اللہ جنت بھی دینا، اپنی رضا بھی دینا، فلاں کام بھی کر دینا، فلاں کام بھی کر دینا، جنت میں حشر کی پیاس سے بھی محفوظ رکھنا، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا. اللہ کے سامنے یہ عاجزی ہو رہی ہے. لیکن وہ اس 1 گھنٹے کی دعا کے بجائے اگر آپ مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر، مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 کلمات 1 منٹ میں پڑھ دیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، میرے اللہ کو تمہاری وہ 1 گھنٹے کی دعا نہیں پسند آئے گی، لیکن مصطفیٰ کی یہ سنت ضرور پسند آئے گی. تو دوستان گرامی، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں جو بات میں آج سمجھانا چاہتا ہوں. ہم عموماً کوئی بھی کام شروع کر دیتے ہیں، جس معاملے کا ہمارے دل میں ارادہ آ گیا کہ میں فلاں کاروبار شروع کر لوں، میں فلاں جو ہے ملک چلا جاؤں، وہاں پہ اپنے لیے روزگار تلاش کروں، اپنا گھر بار چھوڑ کر فلاں علاقے میں نکل جاؤں، گاڑی لے لوں،
اپنے کاروبار کرنے کے لیے، کوئی اور معاملہ کر لو، تو جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے ہم اس کام کے لیے قدم اٹھا لیتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنا یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھایا کرتے تھے۔ اس گفتگو سے، اس لفظ سے آپ اہمیت کو سمجھیں کہ استخارہ کرنا کتنی اہم بات ہے، اور ہم نے جہاں ہزار ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، وہاں ہم اس عمل سے بھی بالکل ہی دور ہو گئے۔ ایک شخص نے دیکھا میرا کزن سعودی عرب چلا گیا ہے، دبئی چلا گیا ہے، قطر چلا گیا ہے، وہاں پہ جا کے وہ بڑا اچھا مال کما رہا ہے، اچھی جو ہے وہ روزی کما رہا ہے، اب وہ بھی اس کام کے پیچھے پڑ جائے گا، اپنا پیسہ لگائے گا، لوگوں کی منت سماجت کرے گا، اپنا وقت ضائع کرے گا کہ یار میں نے بھی سعودیہ لازمی جانا ہے، فلاں گیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، میں نے بھی یورپ کا سفر لازمی کرنا ہے، فلاں گیا ہے اس کے کوٹھیاں اور بنگلے بن گئے، لیکن اپنا وہ قدم اٹھانے سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی استخارہ نہیں کرتا۔ ممکن ہے میں سعودیہ جانے کا ارادہ رکھوں، لیکن اللہ نے میرا رزق سعودیہ کی زمین پہ نہ لکھا ہو۔ ممکن ہے میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لوں، میں کہوں کہ جی میرے کزن نے گاڑی ڈالی ہے، اس نے ایک گاڑی خریدی تھی، پھر 2 ہوئی، پھر 3 ہوئی، پھر وہ ٹرانسپورٹر بن گیا، تو میں بھی گاڑی خریدتا ہوں، اس کام میں بڑا فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس کام میں میرے لیے رزق رکھا ہی نہ ہو۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنا ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی آیت سکھاتے تھے، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایک قرآن کی آیت، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر یاد کروایا کرتے تھے، اسی طرح ہمیں یہ سمجھایا کرتے تھے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے استخارہ ضرور کرنا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے استخارہ جو ہے وہ ضرور کرنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہم تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سعادت ابن آدم استخارتہ اللہ ومن سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارہ اللہ ومن شقاوت ابن آدم سختہ بما قضى اللہ۔ اب اس کا ترجمہ سنیے گا اور اپنے من میں جھانک کے دیکھیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کی خوش بختی ہے، ابن آدم کی خوش بختی ہے اللہ رب العزت سے استخارہ کرنا۔ 2 کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی خوش بختی کن کاموں میں ہے؟ 2 کاموں میں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی خوش بختی من سعادت ابن آدم استخارتہ اللہ، کہ ابن آدم کی خوش بختی ہے اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، استخارہ کرنا ایک، اور دوسری سعادت کیا ہے ابن آدم کی؟ من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ، اللہ نے اس کے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا۔ 2 چیزیں، 2 عمل، 2 عادتیں
انسان کی خوش بختی کی علامت ہے. وہ خوش بخت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش بخت ہے جو اپنا قدم اٹھانے سے پہلے استخارہ کرتا ہے. یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میں یہ قدم اٹھانے لگا ہوں، کیا یہ کام کرنا میرے لیے بہتر رہے گا؟ ایک انسان اللہ سے بھلائی کی طلب کرتا ہے، خیر کی طلب کرتا ہے، تو پھر میرا اللہ خیر اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری انسان کی خوش بختی کی علامت کیا ہے؟ رضا ہو بما قدر اللہ، اللہ نے جو اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے. میرا فیصلہ ہے کہ میں نے سعودی عرب جانا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، منت سماجت کرتا ہوں، پیسہ لگاتا ہوں، اس کے باوجود میرا کام نہیں بنتا، تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کسی نے میرا سفر باندھ دیا ہے، کسی نے میرا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے تعویذ کر رکھے ہیں، میرے رشتہ دار مجھے باہر جانے نہیں دیتے. بھائی اللہ کی رضا ہے اس میں، اور تیری خوش بختی اس میں ہے کہ جو تیرے رب نے تیرے لیے لکھا ہے اس پہ راضی ہو جا. ہم اللہ کی رضا نہیں ڈھونڈتے. رشتہ کرنا ہے، رزق اکٹھا کرنا ہے، سفر کرنا ہے، یہ سارے معاملات ہم اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. لیکن ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ استخارہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے پھر اس فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارتہ اللہ. یہ دوسرا کام ہے جس میں ہم سب شامل ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انسان کی بدبختی ہے، انسان کی بدبختی ہے اس کا اللہ سے استخارہ کرنے کو چھوڑ دینا. اب آپ اندازہ لگائیں، مجھے اور آپ کو کسی نے سکھایا نہیں، ہمیں کسی عالم نے بتایا نہیں، ہمیں کسی مولوی نے، کسی استاد نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ یہ استخارہ کرنا کتنا ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی بدبختی کو دیکھنا ہے، انسان کسی بدبخت انسان کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور اپنے رب سے استخارہ کرنے کو اس نے چھوڑ دیا. اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اپنا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی قدم اٹھانا، کہیں ملازمت کرنی ہے، کہیں رشتہ کرنا ہے، کہیں جو ہے وہ اپنا رزق روزی تلاش کرنی ہے، کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، ہمیں عادت ہی نہیں ہے، ہمیں عادت ہی نہیں ہے استخارہ کرنے کی. جبکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ ہمارے لیے سنت نہیں، ہمارے لیے حکم چھوڑا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھایا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکماً ارشاد فرماتے تھے کہ اپنا ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کیا. اور یہ بہت ضروری ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے، بھلائی طلب کرتا ہے، استخارہ کا مطلب یہ ہے بھلائی مانگنا، خیر مانگنا. جب آپ اللہ کے بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا کر خیر مانگیں گے تو وہ خیر ڈال دیتا ہے، پھر وہ خیر ڈال دیتا ہے. اس کے بعد آپ جب قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کام میں بھلائی رکھ دیتا ہے جس کام کی طرف آپ کا دل لگتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نقل فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خواب من استخارہ،
ولا ندم من استشارا ولا عالا من اقتصدا. 3 کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اپنی عادت بنا دو. کیا وہ 3 کام ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما خاب من استخارا. جس نے استخارہ کرنا اپنی عادت بنا لی وہ کبھی زندگی میں پریشان اور ندامت کا شکار نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی اس کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ما خوابہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. من استخارہ جس نے استخارہ کرنا اپنی عادت بنا لی. ولا ندم من استشارہ جس نے مشاورت کرنا اپنی عادت بنا لی، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے خیر خواہوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد جو قدم اٹھاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مشورے میں اتنی طاقت ہے، مشورے میں اتنی برکت ہے، مشورے کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میرا اللہ اس شخص کو پریشان نہیں ہونے دیتا، ندامت کا شکار نہیں ہونے دیتا جو مشورہ کر کے قدم اٹھاتا ہے. اور تیسرا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا عالی من اقتصدا. جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی کنگال نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کنگال نہیں ہو سکتا جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے. تو بات سمجھانے کی یہ ہے کہ اپنے ہر قدم سے پہلے آپ نے روزگار تلاش کرنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے ملازمت کے لیے درخواست دینی ہے، آپ نے کہیں رشتہ کرنا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کا گھر آباد کرنا ہے. تو ہر اس عمل سے پہلے استخارہ کریں، استخارے کو اپنی عادت بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کتابیں ڈھونڈیں نا تو آپ کو بہت سے طریقے مل جائیں گے. استخارے کا یہ بھی طریقہ ہے، استخارے کا یہ بھی طریقہ ہے، استخارے کا یہ بھی طریقہ ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سنت کے مطابق چلنا ہے، ہمیں سنت کے مطابق چلنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت استخارے کا عمل بھی خود بتایا ہے، خود ارشاد فرمایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں استخارہ کرنا ہو تو پہلے جو ہے وہ تھوڑی عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو سوتے وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، نفل پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ درود و سلام پڑھو، اور پھر یہ دعا کرو اللہم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی کسی بھی کام کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ، فرض نماز کے علاوہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے استخارے کی نیت سے. ثم یقول، پھر کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بفضلک العظیم انک تعلم ولا نعلم انک تقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری عاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی وان کنت تعلم ان هذا الامر شرا لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری عاجلہ وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ. اب اگر آپ کو عربی کی یہ کلمات یاد ہیں یا یاد کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں استخارہ بھی انہی الفاظ سے کرے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے.
سنت تو بھی پوری ہوگی، لیکن اگر آپ عربی یاد نہیں کر سکتے، عربی کی دعا نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اپنی زبان میں بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ کہیں کہ اللہ میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں استخارہ کرتا ہوں، اور تیرے علم کو وسیلہ بناتے ہوئے تیری بارگاہ سے بھلائی طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ تیری بارگاہ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کے ساتھ اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اسألک من فضلک، میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ انک تعلم ولا اعلم، اے اللہ تو جاننے والا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ انک تقدر ولا اقدر، اے اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، میری کسی چیز پہ بھی کوئی قدرت نہیں ہے۔ وانت علام الغیوب، اے میرے رب تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے ھذا الامر، یہ کام، یہ کاروبار، یہ سفر، یہ رشتہ، یہ معاملہ، خیر لی فی دینی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ دین بہت ضروری ہے۔ دیکھیں 3 معاملے آپ نے ذکر فرمائے، ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں جس کام کے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس یہاں پر اگر کام کا نام لے سکتا ہے تو نام لے لے، یا اس کی اپنی نیت میں، اپنے ذہن میں وہ کام رکھے کہ یا اللہ میں اس کام کا ارادہ کر رہا ہوں، اگر تو سمجھتا ہے ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے سوال کرو کہ یا اللہ اگر تو سمجھتا ہے یہ معاملہ میرے دین کے لیے بہتر ہے، ومعاشی، دوسرے نمبر پر زندگی کی رونق ہے، اگر یہ معاملہ میرے دین کے لیے بہتر ہے اور میری معاش کے لیے بہتر ہے، وہ عاقبت امری، اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے، فقدر ہو لی، میرے اللہ اس کو میرے مقدر فرما دے، ویسر ہو لی، اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دوسرا پھر کیا کہنا ہے کہ اے اللہ ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے ھذا الامر شرًا لی، کہ یہ جو کام ہے یہ برا ہے میرے دین کے لیے، میری معاش کے لیے، میری آخرت کے لیے، فاصرف عنی، اس کام کو مجھ سے دور کر دے، وصرفنی عنہ، میرے ذہن کو اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اے اللہ تو جس کام میں بھلائی سمجھتا ہے اس کو میرا مقدر فرما دے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے استخارہ کیا کرو، اے اللہ میں اس کام کا ارادہ کرنے لگا ہوں، میں تجھ سے تیرے علم کے مطابق بھلائی طلب کرتا ہوں، تیری قدرت کے مطابق تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے مالک تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تو جاننے والا ہے میں کچھ نہیں جانتا، تو قادر ہے میں کسی کام پہ قدرت نہیں رکھتا، اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری معاش کے لیے بہتر ہے، اے اللہ اس کو میرا مقدر فرما دے، اس کو میرے لیے آسان فرما دے۔ میرے رب اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ جس کام کا میں ارادہ کر رہا ہوں یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میرے روزگار کے اعتبار سے، میری آخرت کے اعتبار سے، میرے اللہ اس کو مجھ سے دور فرما دے، میرے ذہن کو اس سے دور فرما دے، اور میرے لیے اس کام کو مقدر فرما دے جس میں تو سمجھتا ہے میرے لیے بھلائی۔ اب جب آپ استخارہ کرتے ہیں، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا، ذکر بھی کر لیا، اللہ سے دعا بھی کر لی، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پھر
آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ استخارہ طاق مرتبہ کرنا چاہیے کسی بھی معاملے میں ہو۔ آپ 1 دن استخارہ کریں، 3 دن استخارہ کریں، 5 دن استخارہ کریں، 7 دن استخارہ کریں۔ اگر 7 دن تک آپ کو اس میں کوئی بات بھی نظر نہیں آتی، کوئی معاملہ بھی سامنے نہیں آتا، تھوڑے دن وقفہ کر کے پھر اسی طریقے سے طاق مرتبہ جو ہے وہ آپ استخارہ کریں اللہ کی بارگاہ سے۔ اب اس کا جواب کیسے ملے گا؟ یا تو آپ کو خواب میں اچھا برا نظر آ جائے گا، اگر آپ کو سبزہ نظر آتا ہے، روشنی نظر آتی ہے، لہلاتے کھیت نظر آتے ہیں، پانی نظر آتا ہے، اللہ کا رزق نظر آتا ہے، برکت نظر آتی ہے، تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا یہ استخارہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو آفت نظر آتی ہے، سیلاب نظر آتا ہے، تباہی و بربادی نظر آتی ہے، آگ لگی نظر آتی ہے، زلزلے نظر آتے ہیں، مکان تباہ ہوتے نظر آتے ہیں، طوفان نظر آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کام کی اجازت نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے بھلائی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ ہوتی ہے، یہ کسی اشارے کا ہونا یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، لیکن جو استخارے میں عام آپ کا نصیب ہو سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے ذہن میں اس چیز کو القاء فرما دیتا ہے۔ مثلا میرا ارادہ ہے کہ میں نے، وہی بات ہے کہ سعودیہ کے لیے جانا ہے، اور میں اللہ سے استخارہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں وہاں کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہوں، کام کے لیے جانا چاہتا ہوں، ملازمت کی نیت سے جانا چاہتا ہوں، تو کیا میرا وہاں جانا ٹھیک ہے؟ پھر میں استخارہ کرتا ہوں، 1 دن استخارہ کرتا ہوں، 2 دن استخارہ کرتا ہوں، تیسرے دن استخارہ کرتا ہوں، پھر میرا کوئی دوست آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ یار سعودی عرب ضرور جانا ہے، میں تمہیں یہاں پہ ہی کاروبار سیٹل کرا دیتا ہوں، میں تمہیں دبئی کا ویزا دے دیتا ہوں، میں تمہیں ملائیشیا بھیج دیتا ہوں۔ تو اب میرے اس 3 دن کے استخارے کے بعد جو بھلائی کا پیغام مجھ تک پہنچ رہا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے، میرا ذہن تبدیل ہو رہا ہے، مجھے کوئی آ کے اشارہ دے رہا ہے کہ تمہارے لیے سعودیہ جانا ٹھیک نہیں ہے، ملائیشیا کا سفر کر لو، دبئی کا سفر کر لو، پاکستان میں کاروبار کر لو، اپنے گھر میں کوئی دکان کھول لو۔ جس طرف پھر ذہن میں اللہ رب العزت کوئی بات کو القاء فرماتے ہیں، اس طرف قدم اٹھا لیں، آپ کے لیے اللہ رب العزت اسی کام میں بہتری فرما دیتا ہے۔ تو استخارہ کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ارشاد ہے، اور یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے مرشد اول ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں سید الانبیاء کے عمل کو، سید الانبیاء کے عمل کو بتا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بتا رہے ہیں، روایت کر لی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ غریب ہے، اس کو اس راوی کے علاوہ اور کسی نے روایت نہیں کیا ہے، لیکن میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بارہا اس عمل کو اپنایا ہے۔ وہ عمل تو لمبا ہے، آپ کسی بڑے عمل کو جو ہے وہ کا ارادہ کر رہے ہیں، بڑے کام کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو نفل پڑھ کے دعا کرنے والا عمل ہے وہی استخارہ کریں۔ لیکن کبھی انسان کو فوری طور پہ کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں راولپنڈی تک پہنچا ہوں لاہور جانے کے ارادے سے، اور وہاں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ لاہور جانا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو آپ فوراً اپنے یہ کلمات اختیار جو ہے وہ اپنے منہ سے نکالا کرتے تھے، اپنی زبان مبارک سے نکالا کرتے تھے، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت مختصر عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے کہ اللہ بھلائی کو میرا مقدر فرما دے، میرے لیے خیر فرما دے، مجھے اس کام کی طرف جو ہے وہ میرا قدم اٹھا دے جو میرے لیے اچھا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بارہا اس دعا کو پڑھا ہے، اور بارہا میں نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت فوری طور پر اگر وہ معاملہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اگر وہ سفر میرے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اگر بعض اوقات کسی دوست کو کہہ کر، حالانکہ میں جو ہے وہ زبان دے کر جہاں کہتا ہوں وہاں پہنچتا ہوں، بزرگوں نے بھی یہی سکھایا ہے، لیکن بعض اوقات میں نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ارادہ بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر دعا ہے، ایک وہ استخارہ ہے، آپ نے کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پہلے استخارہ کریں۔ میرے دوست جو ہیں یہ کشمیر والے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج کل وہاں پہ پانی کے نلکوں کا بہت زیادہ اہتمام ہو رہا ہے، یہ وہاں پہ پانی کا نلکا لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب 200 300 400 فٹ تک پہنچ جاتا ہے پھر دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، استخارہ کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اس میں اپنے 5 لاکھ ضائع کرنے کے بجائے پہلے استخارہ کر لیں، اور اللہ کی طرف سے اجازت ملے تو اس کام کا آغاز کریں، نہ ملے تو اس کو چھوڑ دیں، آپ کے پیسے بھی ضائع نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی بھی فرما دیں۔ اسی طریقے سے یعنی بہت سے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم پھنس کر اپنا سکون، اپنا وقت، اپنا رزق، اپنی جو ہے وہ صحت، سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم استخارہ نہیں کرتے۔ اگر ہم استخارہ کرنا اپنی عادت بنا لیں تو ہمیں نہ کاروبار میں نقصان ہو، نہ معاملات میں نقصان ہو، نہ رشتوں میں نقصان ہو۔ رشتہ کر بیٹھتے ہیں، بعد میں ہم دعا کروا رہے ہوتے ہیں، تعویذ لے رہے ہوتے ہیں، نبھا نہیں ہو رہا، معاملات ٹھیک نہیں ہے، طبیعت نہیں مل رہی۔ تو اگر اس رشتے کے کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا جائے، اللہ سے مدد مانگ لی جائے، اللہ سے پوچھ لیا جائے کہ یا اللہ یہ کام بہتر ہے کہ نہیں ہے، تو میرا رب بہتر رہنمائی فرما دے تو انسان کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو استخارہ کرنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں، خود استخارہ کریں، کسی سے نہیں کروائیں کہ جی ہم نے مدنی چینل والوں کو فون کیا تھا، مجھے فون آتے ہیں، آپ استخارہ کر دیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سکھایا کہ آپ خود استخارہ کرو، اللہ سے خود مدد مانگو، اللہ سے خود طلب کرو۔ آپ چوری پھیلاؤ گے اپنے رب کے پاس، کوئی دوسرا کون کیوں پھیلائے؟ آپ کو شرم آتی ہے؟ آپ کی جھولی جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پھیلائی جائے؟ آپ کیوں نہیں پھیلاتے؟ کوئی کیوں پھیلائے؟ آپ کو عادت ڈالنی چاہیے، آپ خود اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں تجھ سے خیر کی، میری جھولی میں خیر ڈال دے۔ تو استخارہ کریں، وہ کسی بڑے معاملے کے لیے بڑا استخارہ کریں، اور راہ چلتے کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، کوئی بھی بات ذہن میں آ جائے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کلمات سکھائے، کہو اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی۔ آپ جب یہ کلمات کہو گے میرا اللہ آپ کی رہنمائی فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمیں
سنت کے مطابق ہر قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں. وما علیہ الا البلاغ. ختم شریف پڑھیں گے، ختم خواجگان شریف، اور اس کے کلمات میں پڑھوں گا. آپ نے بھی اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ رکھنی ہے، اپنے مشائخ کا وسیلہ پکڑنا ہے، اور ختم خواجگان کے یہ کلمات جو ہیں یہ آپ نے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھنے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا حل المشكلات 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا منزل البركات 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا رافع الدرجات 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا مجيب الدعوات 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 بسم الله الرحمن الرحيم
یا شافی الامراض 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کافی المہمات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبب الاسباب 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خیر الناصرین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا امان الخائفین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر میرے چاہنے والے ہر انسان کے ان لبوں پہ 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو یہ فرشتے اس درود کو لے کر میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص مجھ پر محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ درود پڑھتا ہے اس پڑھے جانے والے درود کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ آپ کو یہاں یہ ذکر کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ، وہ محبت، وہ طلب پیدا ہو، وہ کیفیت پیدا ہو کہ آپ بھی ہم بھی ان خوش نصیبوں میں لکھے جائیں جن کے درود و سلام کو، ان کی محبت کو قبول فرماتے ہوئے سرکار خود سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے، اپنی نظروں کو جھکا کر، اپنے تصور میں مدینہ کو رکھتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ کو رکھتے ہوئے حضرت عبد الرحمن الجیلی ایک بزرگ گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو تو اپنی توجہ آپ کی جانب رکھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو، اپنے دل کو، اپنی توجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رکھتے ہوئے درود و سلام پڑھا کرو. آپ فرماتے ہیں اگر تم یہ اپنی عادت بنا لو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ویسے تم تصور میں پڑھو گے لیکن اس تصور کو باندھتے باندھتے اللہ تمہاری زندگی میں وہ لمحہ لے آئے گا کہ تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ کر درود و سلام پڑھ سکو گے. تو اپنی یہ عادت بنائیے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے تھوڑے لمحے کے لیے اپنے زندگی کے تنہائی کے اوقات میں اپنی یہ عادت بنا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے شک آپ سارا دن تسبیح پہ درود پڑھتے رہیں لیکن وہ بے توجہی کا درود ہوتا ہے. توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پڑھنا اگر ایک لمحے کے لیے بھی نصیب ہو جائے تو انسان کی قسمت سنور جاتی ہے. تو اپنی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رکھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے درود کے یہ کلمات سنا رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین الحمدللہ رب العالمین۔ دوستان گرامی، تھوڑی دیر کے لیے مراقبے میں بیٹھے ہیں۔ اپنے بائیں جانب تصور باندھتے ہوئے کہ آپ کے بائیں پستان سے یہ 2 انگلی نیچے یہ مقام قلب ہے، اس پہ توجہ باندھنی ہے۔ نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیضان کا نزول ہو رہا ہے، اور مرشد گرامی اور تمام مشائخ نقش بندیہ کے وسیلہ جلیلہ سے، جن کے بالخصوص آپ عرس کی محفل میں حاضر ہیں، ان کے وسیلہ سے، ان کے لطیفہ قلب سے اللہ کا فیض آپ کے لطیفہ قلب پہ پہنچ رہا ہے، اور یہ قلب اللہ 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 کا ذکر کر رہا ہے۔ اپنی زبان سے بھی ذکر نہیں کرنا، اپنی سانس سے بھی ذکر نہیں کرنا، اپنے وجود کو بھی حرکت نہیں دینی، بلکہ خاموشی کے ساتھ زبان تالو کے ساتھ لگا لینی ہے، آنکھیں بند رکھنی ہے، تصور اپنے رب کا رکھنا ہے، اور توجہ اس طرف رکھنی ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ ہمارا دل اللہ 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 کا ذکر کر رہا ہے۔ بسم اللہ۔
امین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد عبدک ورسولک عدد ما تحب وترضى اللہم لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم رب، تیری رضا کے حصول کے لیے، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے میرے اللہ ہم گناہ گاروں سے جس قدر بھی تیرا ذکر ہو سکا، تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہو سکا، تیرے محبوبوں کا ذکر ہو سکا، میرے رب کریم ہمارے ان معاملات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اے اللہ کریم، اس ختم خواجگان شریف، اس محفل ذکر میں جتنی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی، تیرا ذکر کیا، تیری خیرات کو طلب کرتے ہوئے، تیرے مغفرت کے خزانوں کو طلب کرتے ہوئے، تیری رحمت کے خزانوں کو طلب کرتے ہوئے، اے اللہ کریم ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ میرے رب، ہم کمزور انسان ہیں، میرے اللہ ہم کمزور و بے بس ہیں، الہ العالمین ہم وہ عمل نہیں کر سکتے جو تیری شان کے لائق ہے۔ میرے اللہ، ہم اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے، اس طریقے سے ذکر نہیں کر سکتے، ہماری وہ زبان نہیں، ہمارا وہ عمل نہیں، ہمارا وہ اخلاص نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں وہ عمل رکھ سکیں جو تیری بارگاہ سے، تیری ربوبیت کے لائق ہے، تیری شان کے لائق ہے۔ میرے اللہ، ہم گناہ گاروں، بدکاروں، کمزور انسانوں کی طرف سے اس محبت کو، اس عاجزی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ میرے رب کریم، ان تمام معاملات حسنہ میں ہماری کوتاہیوں، بدعمالیوں، ہماری ریاکاریوں کو معاف فرماتے ہوئے ان اعمال کو خوبصورت ترین اعمال کی صورت میں، خوبصورت ترین تحفوں کی صورت میں ہمارے آقا و مولا حضور نبی رحمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیتاً تحفتاً پیش فرمانا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل، میرے آقا کے والد گرامی، میرے آقا کی والدہ محترمہ، میرے کریم کے جمیع اجداد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء و مرسلین، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی اولاد، آپ کے تمام صحابہ صحابیات کی ارواح تک پہنچا کر ان ہستیوں کے درجات بلند فرمانا۔ میرے اللہ کریم، سید التابعین حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں، حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں، حضور سیدی علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کی بارگاہ میں، حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ان تحفوں کو پیش فرما کر اپنے ان محبوبوں کے درجے مزید بلند فرمانا۔ میرے رب کریم، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بابا جی سید نور محمد جوراحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جتنے بھی ہمارے خواجگان نقش بند گزرے ہیں، اللہ کریم اس سلسلے کے ہمارے تمام مشائخ کی ارواح تک یہ ثواب پہنچا کر ان کے درجے بلند فرمانا۔ میرے بابا جی علیہ رحمت کی سارے بیٹوں، بالخصوص بابا جی سید فقیر محمد جوراحی، میرے بابا جی سید فقیر محمد جوراحی کی ساری اولاد، بالخصوص میرے قبلہ پیر سید محمد قادر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ تک یہ ثواب پہنچا کر آپ کے درجات بلند فرمانا۔ حضور سیدی سید محمد قادر شاہ صاحب کے ساتھ آرام فرما، آپ کے چاروں بیٹوں، آپ کے پوتوں، ان کے گھر والوں، اس قبرستان میں، اس قبرستان کے آس پاس جتنے بھی ہمارے بزرگ مدفون ہیں، میرے اللہ ان کی ارواح تک یہ ثواب پہنچا کر ان کے درجے بلند فرمانا۔ میرے رب کریم، اس سال میں ہمارے جتنے بھی محبین، متوسلین، مریدین، میرے بابا جی سید محمد صدیق شاہ چوراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے،
میرے تایا جی پیر سید اختر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ عقیدت رکھنے والے، میرے والد گرامی سید عاشق حسین شاہ صاحب کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنے والے جتنے بھی افراد اس دنیا سے رخصت ہوئے تیری بارگاہ میں پہنچے، میرے اللہ ان تمام کی ارواحوں تک یہ ثواب پہنچا کر ان کے درجے بلند فرمانا۔ میرے اللہ کریم حاضرین میں سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، میرے اللہ ان کے عز و اقارب میں سے، والدین میں سے، دوست احباب میں سے، اساتذہ میں سے، اس سال میں جو بھی ہستی تیری بارگاہ میں پہنچی، میرے اللہ ان کی ارواح تک یہ ثواب پہنچا کر ان کے درجے بلند فرمانا۔ میرے رب کریم تیری بارگاہ ناز میں التجا ہے، میرے اللہ یہ اعمال تو اس قابل نہیں کہ ان کو وسیلہ بنائیں، میرے اللہ تیرے یہ جو نیک بندے جن کی بارگاہوں میں ہم بیٹھے ہیں، بالخصوص تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، حضور سیدی محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، حضور سیدی مجدد الفسانی سیدنا احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے اللہ اس سال میں بالخصوص اور بالعموم پچھلی ساری زندگی میں ہم سے جتنے بھی گناہ و خطا سرزد ہوئے، گناہ کبیرہ سرزد ہوئے، گناہ صغیرہ سرزد ہوئے، میرے اللہ اپنا احسان فرما، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، میرے اللہ ہمیں ان گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ میرے رب کریم ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، پھر سے بھول جاتے ہیں، اے اللہ کریم پھر سے گناہوں میں لتڑے جاتے ہیں، میرے اللہ اپنا احسان فرما، جس طرح تو اس دنیا میں ہماری پردہ پوشی فرما رہا ہے، میرے اللہ قبر میں حشر میں ہماری پردہ پوشی فرمانا، اے اللہ ہمیں اسی طرح ڈھانپتے ہوئے اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمانا، مغفرت کے خزانے نصیب فرمانا، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھنا، اپنی سزا سے محفوظ رکھنا، میرے اللہ ہم تیری سزا تیرے غضب کو برداشت کرنے کے لائق نہیں، میرے اللہ ہمیں وہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے غضب کو برداشت کر سکیں، تیری ناراضگی کو برداشت کر سکیں، میرے مالک ناراض ہو کر ہمیں سختیوں میں نہ ڈالنا، میرے اللہ ہمارے امتحان ہم پر مشکل نہ فرمانا، میرے اللہ ہم کمزور ہیں، تو جانتا ہے، ہماری فطرت کمزور ہے، ہماری عادت کمزور ہے، ہمارا جسم کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، میرے مالک ہم سختی برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے، میرے اللہ تو غفار ہے، ستار ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، اے ارحم الراحمین اپنے رحمت کی چادر سے ہمیں ڈھانپ لے، میرے اللہ اپنی رحمت واسعہ سے ہمیں ڈھانپ لے، میرے اللہ وہ رحمت واسعہ جس کا تو نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وعدہ فرمایا، میرے اللہ اس رحمت سے ہمیں ڈھانپ کر پاک صاف فرما دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، ہمارا تصفیہ فرما دے، ہمارے دل کو صاف فرما دے، ہمارے نفس کو فرما بردار فرما دے، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں اچھا انسان بنا دے، میرے اللہ ہمیں اچھا انسان بنا دے، میرے اللہ ہمیں اچھا انسان بنا دے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والے ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوں، لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پہل جانے والے ہوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، میرے اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے اچھائی کی توفیق نصیب فرما، وہ جو ہم سے ناراض ہوتے ہیں ہمیں انہیں منانے کی توفیق نصیب فرما، وہ جو ہم سے دور ہو رہے ہیں ہمیں انہیں اپنا قریب کرنے کی توفیق نصیب فرما، میرے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن خلق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، میرے اللہ ہر وہ اچھا عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہے، ہر اس برے عمل سے رکنے کی توفیق نصیب فرما جو تجھے اور تیرے محبوب کو ناپسند ہے، میرے مالک ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما، میرے اللہ ہمیں اچھا رزق نصیب فرما، حلال رزق نصیب فرما، غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما، میرے رب کریم تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے اللہ اس جھولی نے تیرے سامنے پھیلنا سیکھا ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا سکھایا ہے، میرے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے، میرے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے تمہارا رب حیا دار ہے،
کریم ہے، اس کو حیا آتی ہے کہ کوئی شخص اس سے مانگے اور وہ اس کا دامن خالی لوٹا دے۔ میرے اللہ ہمیں اس دعا پہ ناز ہے، ہمیں ان الفاظ پہ یقین ہے، تیرے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ پہ کامل یقین کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر میرے مالک تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے رزق کے خزانوں میں سے بہترین رزق نصیب فرما۔ میرے مالک، میرے جن بیٹوں بیٹیوں کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، میرے اللہ ان کے گھر آباد فرما دے، ان کو خوشیاں نصیب فرما دے، خوبصورت اولاد نصیب فرما دے، خوبصورت اولاد نصیب فرما دے، ان کی اس کمی کو اس سال میں پورا فرما دے۔ جس گھر میں تیرے محبوب کی طفیل اے اللہ رزق اولاد کا رزق موجود نہیں ہے، میرے مالک ان کے آنے والے سال میں ان کے گھر کو اس رزق سے بھرتے ہوئے میرے مالک ان کو خوشیاں نصیب فرمانا، اچھی اولاد نصیب فرمانا، بہترین بیٹے نصیب فرمانا۔ میرے مالک جن کو اولاد نصیب فرمائی ہے ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، راحت و سکون نصیب فرما، ان کی اولاد کو صحت عطا فرما، عافیت نصیب فرما، اچھی مسلمان کی صورت میں، اچھے انسان کی صورت میں ان کو پلنا بڑھنا نصیب فرما، معاشرے کا اچھا انسان بنا، ہماری اولادوں کو نیکی کی توفیق دے، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، میری بیٹیوں کو شرم و حیا نصیب فرما، پردے کی طاقت نصیب فرما، آنکھوں میں حیا نصیب فرما، مجھے، میرے بچوں کو، ہم سب کو آنکھوں کا حیا نصیب فرما، شرم و حیا رکھنے کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین نیکی کی توفیق نصیب فرما، عدل کرنے کی توفیق نصیب فرما، نوالہ حرام سے محفوظ فرما، میرے مالک نوالہ حرام سے محفوظ فرما، سود کی لعنت سے محفوظ رکھنا، حرام کاموں میں پڑنے سے محفوظ رکھنا، الہ العالمین بری صحبت سے محفوظ رکھنا، بد عقیدہ لوگوں کی محبت سے محفوظ رکھنا، بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھنا، میرے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہنا نصیب فرما، میرے مالک ایمان کی سلامتی کے پہ ہمیں موت نصیب فرمانا، تیرے محبوب کے غلام ہیں، تیرے محبوب کے محبوبوں کے غلام ہیں، تیرے محبوب کے غلاموں کے غلام ہیں، میرے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھنا نصیب فرمانا، ہمیں اپنے والدین کا خدمت گزار بنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے والدین کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے والدین کے بڑھاپے کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرما، جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں اچھے اعمال کے ساتھ خوبصورت تحفے اپنے والدین کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے رب کریم، میرے جو بھائی اپنے ان بزرگوں کے ساتھ، اپنے ان مرشدوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے، میرے اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمانا، میرے اللہ جو سفر میں ہیں ان کو بخیریت، با حفاظت، با صحت اس دھرتی تک پہنچنا نصیب فرمانا، اس دھرتی کی برکات ہم سب کے نصیب فرمانا، اولیاء اللہ کی اس دھرتی پہ مالک آنے والے سب لوگوں کو الہ العالمین قلب کی صفائی کے ساتھ یہاں سے لوٹنے کی توفیق نصیب فرمانا، نیک اعمال کی نیت لے کر اس دھرتی سے لوٹنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ میرے اللہ کریم تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، میرے اللہ اس کی جتنی سرزمین تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہمیں اس کے ایک ایک چپے کی، ایک ایک حصے کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وہ مجاہدین، وہ خوبصورت جوان، وہ تندرست و توانا نوجوان جو ہماری سرحدوں پہ موجود، ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں، میرے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کو عافیت نصیب فرما، ان کو اپنی حفاظت کا حساب نصیب فرما، دشمنوں پہ ان کا رعب نصیب فرما، الہ العالمین دشمنوں پہ ان کو فتح نصیب فرما، مجاہدین اسلام کو، مجاہدین پاکستان کو ہر میدان میں فتح نصیب فرما، جو ہمارے شہداء ہماری حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، ہمیں مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے کی سہولت دینے کے لیے میرے اللہ قربان ہوتے ہیں تیری راہ میں، اے اللہ ان شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، میرے اللہ ہر شخص جو تیرے دین کی خاطر اس دنیا سے رخصت ہوا، جو تیرے دین کا نام لے کر، تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام لے کر، الہ العالمین جس نے بھی اپنی جان قربان کی، میرے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمانا، ان کی قربانیوں کو قبول فرمانا، ان کے درجات کو بلند فرمانا، اپنی خصوصی قربتیں انہیں نصیب فرمانا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی قربتیں ان کا نصیب فرمانا۔
فرمانا۔ میرے اللہ ان کی قربانیوں کا صدقہ اس ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بول بالا فرما، ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے جھنڈے کو بلند رکھنے کی توفیق نصیب فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مالک دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں، ہر مسلم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خادم بنا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، بد عقیدگی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں پڑنے سے، فتنہ پروروں کے فتنوں میں گرفتار ہونے سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھنا۔ الہ العالمین مسلمانوں کو عزت و سطوت نصیب فرمانا، کامیابیاں نصیب فرمانا، خوشحالیاں نصیب فرمانا، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کریم ان کو اپنا ملک نصیب فرما، اپنی سرزمین نصیب فرما، آزادی کی دولت سے مالا مال فرما، ان کی مدد فرما، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کو آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے اپنی عبادت کی دولت عطا فرما، خوبصورت زندگی ان کا مقدر فرما، ان کے بچوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان تیرے نام پہ قربان ہو رہے ہیں، تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں، میرے اللہ ان کی قربانیوں کا صدقہ اسلام کو لازوال بلندیاں نصیب فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما۔ اس دھرتی کو میرے اللہ، اس دھرتی پہ آنے والے لوگوں کو الہ العالمین اپنی خوبصورت برکات نصیب فرمانا، رحمت نصیب فرمائے رکھنا، الہ العالمین برکتوں سے نوازنا، مغفرتوں کے وسیع خزانے ہمارا مقدر رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد